اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو سو تم لوگ ان پر 4 آدمیوں آپس میں گواہ بنا لو۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو تم ان کو گھروں کے اندر بند کر رکھو، روک رکھو، حتیٰ یہاں تک کہ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، موت ان کا خاتمہ کر دے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ تجویز فرمائے۔ واللذان، اور 2 مرد، یأتیانہا منکم، 2 شخص آپس میں بے حیائی کا کام کریں، فآذوہما، تو تم ان دونوں کو تکلیف پہنچاؤ، فإن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان سے اعراض کرو، یعنی اب ان کو برا بھلا نہیں کہنا۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تواباً ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ اگر عورت سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، فاحشہ سے مراد کیا ہے؟ زنا ہے۔ اگر عورت سے زنا کا ارتکاب ہو جائے تو اس کو کیا سزا دینی ہے؟ اس کو گھر کے اندر بند کر دینا ہے، موت تک اس کو گھر سے نہیں نکالنا۔ اللہ اس کے لیے کیا کرے گا؟ کوئی نہ کوئی رستہ نکال لے گا۔ ابتدائی اسلام سے پہلے کا یہ حکم تھا کہ اس عورت کو کیا کرنا ہے؟ بند کر دینا ہے۔ یہ 7واں حکم ہے، حکم رعایت ہے۔ تو جس وقت اسلام آیا نا، سورۃ نور کی آیات نازل ہوئی نا، اس وقت الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، یہ آیات جب نازل ہوئی نا تو یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ وہ آیات کا ترجمہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر شادی شدہ ہوں تو ان کو کیا کرنا ہے؟ پتھر مار مار کے رجم کر دینا، اگر وہ زنا کرے تو۔ اگر بغیر شادی شدہ نہ ہوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ 100 کوڑے، مرد کو بھی 100 کوڑے اور عورت کو بھی 100 کوڑے لگانے۔ تو یہ حکم ابتدائی اسلام سے پہلے تھا۔ اگر کوئی عورت کیا کرتی؟ زنا کرتی، تو اس کو گھر کے اندر کیا کرتے؟ بند کر دیتے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی بے حیائی کا کام کرے عادل گواہوں کے ساتھ، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ایرا غیرہ گواہی نہیں دے سکتا کہ میں نے دیکھا ہے۔ عادل آدمی، 4 آدمی عادل جو ہیں ان کی گواہی معتبر ہے، ہر ایرے غیری کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ جب اس کا جرم ثابت ہو جائے، فإن شہدوا، ان کا گواہی ان کی ثابت ہو جائے، فامسکوہن فی البیوت، ان کو گھروں کے اندر کیا کر دو؟ بند کر دو۔ کب تک؟ حتی یتوفاہن الموت، موت تک ان کو گھروں کے اندر بند کر دو، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، کوئی حکم دے دے گا۔ جس وقت سورۃ نور کی یہ آیات نازل ہوئی تو یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ واللذان یأتیان منکم فآذوہما، ہاں اگر کوئی عورت نکاح کرے، کیا کرے؟ زنا نہیں کیا، کیا کیا؟ نکاح کیا، تو یہ
جو یہ حد جاری کرنی ہے نا، یہ حد کون جاری کرے گا؟ حکمران حد جاری کریں گے۔ جو وقت کا حکمران ہے نا، اس کو یہ حکم ہے کہ وہ کیا کرے؟ حد جاری کرے۔ ہر کسی کو اجازت نہیں ہے، ہر کسی کو اجازت نہیں ہے باپ کھڑا ہو جائے بیٹی کو قتل کر دے، بھائی کھڑا ہو جائے بیٹی کو بہن کو کیا کر دے؟ قتل کر دے، نہیں۔ کیونکہ پاکیزگی کس کے اندر ہے؟ نکاح کے اندر ہے۔ کس کے اندر ہے؟ نکاح کے اندر ہے۔ بلوچستان کے اندر ایک عورت نے کیا کیا؟ نکاح کیا، لیکن بھائیوں نے اور دوسرے رشتہ داروں نے کیا کیا؟ اس عورت کو کیا کر دیا؟ گولی مار کے اور پتھر مار کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ یہی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہی کل قیامت کے دن باپ کا اور بھائی کا گریبان پکڑیں گی۔ اللہ کا عدالت ہوگی، اللہ کیا ہوگی؟ عدالت ہوگی۔ باپ بھی کھڑا ہوگا، بیٹی آئے گی، باپ کا گریبان پکڑے گی، کہے گی کس جرم میں مجھے قتل کیا تھا؟ تو اس وقت باپ کے پاس، بھائی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے نکاح کیا ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ اس نے کوئی زنا تو نہیں کیا کہ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اگر کیے بھی ہے تو آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے، آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ 4 گواہوں سے اگر ثابت ہو جائے اس کا جرم تو پھر کون سزا دے گا؟ جو وقت کا حکمران ہے وہ سزا دے گا، جو وقت کا قاضی ہے وہ سزا دے گا۔ اس طرح اگر کھڑا ہو جائے، میں کھڑا ہو جاؤں، آپ کھڑے ہو جائیں، تو پھر تو پورا معاشرہ کا تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اس طرح نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ نکاح کیا ہے، زنا نہیں کیا۔ تو اس لیے کل قرآن کی آیت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھے گی کہ کس جرم میں مجھے قتل کیا تھا۔ لیکن وہ بہادر عورت کس طرح جا رہی ہے؟ دلیری کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس نے ثبوت دے دیا کہ کیا ہے؟ میں نے کیا کیا؟ جائز کام کیا، ناجائز کام نہیں کیا۔ تو اس لیے اگر اس کا 4 گواہوں کے ساتھ کیا ہو جائے؟ جرم ثابت ہو جائے، تو اگر شادی شدہ ہے تو اس کو کیا مارنے ہیں؟ پتھر مارنے ہیں۔ کیا مارنے ہیں؟ پتھر مار مار کے ختم کر دینا ہے اس کو، مرد ہو عورت ہو۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو کیا لگانے ہیں؟ کوڑے لگانے ہیں، 100 کوڑے لگانے ہیں۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَ مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اگر 2 مرد آپس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ بدفعلی کرتے ہیں، فَآذُوهُمَا، تو پھر کیا دینی ہے؟ ان کو غیرت دلانی ہے، برا بھلا کہنا ہے۔ کیا کرنی ہے؟ غیرت دلانی ہے، برا بھلا کرنا ہے۔ اگر وہ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں کہ آئندہ کے لیے یہ گناہ ہم نے نہیں کرنا، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر ان کو اب برا بھلا نہیں کہنا، ایسے نہیں کہنا کہ آپ پہلے ایسے تھے، یہ ہماری عادت ہے، یہ ہماری کیا ہے؟ عادت ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے اللہ سے صلح کر لی ہو، اللہ سے توبہ کر لی ہو، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو، ہم اس کو طعنہ دیتے ہیں، بس کریں آپ حاجی جو ہے نا، ہمیں پتہ ہے کیا ہے، آپ جو حاجی ہیں ہمیں کیا ہے؟ پتہ ہے۔ اس طرح نہیں کہنا، اس طرح نہیں کہنا۔ ہو سکتا ہے اگر وہ ان کی توبہ کیا ہو جائے، رب سے توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے اللہ سے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کے لیے میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اب ان کو برا بھلا غیرت وغیرہ نہیں دلانی۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے والا اور کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے۔ دعا کرے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔